پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد فیضان غوث پاک میں موجود ہیں اور الحمدللہ عز و جل جمعہ کے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن یہ خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ کریم آج کے دن ہماری مانگے جانے والی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہر جمعے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب مجھے یہاں بیان کرنے کی سعادت ملتی ہے تو ہم قرآن پاک کی کچھ باتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی کچھ آیات، ان کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس سے ملنے والے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترتیب بار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیتوں کو سمجھیں کہ جس میں رب کریم نے ہم سب سے براہ راست گفتگو فرمائی ہے، ڈائریکٹلی ہمیں ایڈریس کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یقیناً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رب عز و جل نے ہم ایمان والوں سے کیا بات کی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کا پیغام سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا، مگر درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جب جمعرات کا غروب آفتاب ہو جاتا ہے اس سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک، آلموسٹ یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک جو کوئی مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے، آقا فرماتے جو مجھ پر درود پاک کی، یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ آئے ہائے، یہ انعام کتنا بڑا ہے، آقا گواہی بھی دیں گے اور شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تمنا ہے فرمائیں روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ذرا غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن، سبحان اللہ، توجہ فرما لینا، یہی بہت ہے۔ ہم صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ نبی پاک کی نگاہ پڑ گئی اس کا کام بن جائے گا، مگر جس کی نبی پاک گواہی دیں، جس کی شفاعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو جمعرات اور پھر جمعہ، یعنی شب جمعہ اور جمعے کا دن، ہمارا جو ٹاپ پریورٹی پہ کام ہونا چاہیے نا، وہ درود پاک کی کثرت ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک ان لمحات میں پڑھیں، اس کی بہت برکتیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص دن ہے، خاص لمحات ہیں، تو درود پاک میں ان لمحات کو گزاریں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک تو وہ ہیں کہ اگر آج بھی کوئی درود پاک کی کثرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرے اور التجا کرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں۔ میں کل میری نظر سے کچھ اشعار گزرے، بہت خوبصورت التجا ہے بارگاہ رسالت میں۔ شاعر کہتے ہیں، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزیں ہے حضور دیکھے نا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے
اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا۔ ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھے نا۔ دل حزیں کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل حزیں کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، حضور دیکھے نا۔ حضور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا۔ تو انشاءاللہ اگر آج بھی درود پاک کی کثرت کریں گے اور بارگاہ رسالت سے توجہ ہو گئی تو انشاءاللہ بہت سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اب تک ہم قرآن پاک کی 3 آیتوں کو پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، جو سلسلہ وار پابندی سے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے چلنا ہے 4تھی آیت کی طرف، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ کچھ طویل آیت ہے مگر بہت تفصیل کے ساتھ ایک چیپٹر کو، ایک بہت شاندار شریعت کے اصول کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ذرا اس آیت کا پہلے شان نزول، کچھ آیتیں وہ ہیں جو کسی واقعے کے بعد، کسی انسیڈنٹ کے بعد نازل ہوئیں، اس کی کوئی وجہ تھی بیک گراؤنڈ میں، اس کو شان نزول کہتے ہیں کہ وائی یہ ریویل کیوں ہوئی آیت، یہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ تو شان نزول کیا تھا؟ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا، زیادہ طاقتور تھے، پاورفل تھے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ یعنی ہمارا غلام مارا جائے گا، ہم ان کا آزاد ماریں گے، ہماری عورت ماری جائے گی، ہم ان کا مرد ماریں گے، ہمارا مرد مارا جائے گا، ہم ان کے 2 ماریں گے۔ یعنی کوئی اصول نہیں، اپنی جس کو کہیں کہ اجارہ داری تھی۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کہ حضور یہ تو عجیب سا رواج ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ اب قرآن کریم میں جو قصاص کا معاملہ ہے یہ کئی آیتوں میں آیا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے بندوں کو قصاص اور معافی کا اختیار دے دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت، اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ نیز اس میں 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ اب ذرا اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، قتل عمد، یہ کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے، ارادتاً اگر کوئی قتل کرے، اس کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ ہے جو قتیل کی جمع ہے، وہ سب کو شامل ہے۔ کسی کو بھی کوئی قتل کرے اور جانتے بوجھتے کرے تو اب قتل کے بدلے اسے مارا جائے گا۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا کہ ان میں کیا رائج تھا
کہ دو آزاد میں لڑائی ہوتی، ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلام کے بجائے جو ہے وہ آزاد کو مار دیتے، عورت قتل ہوتی تو مرد کو قتل کرتے، اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے. یہ سب منع ہو گیا. اب قصاص کی اہمیت کیا ہے؟ انفارچونیٹلی آج کے دور میں جو لوگ اسلام سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، یا معاذ اللہ اسلام دشمن ہے، جن کو اسلام کے قانون ہی اچھے نہیں لگتے، وہ اس پر بہت بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بندے کو مار دیتے ہیں تو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. کئی ملکوں میں سزائے موت پر پابندی ہے، حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے. اور اس کی اب میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ یہ کس قدر کام کا حکم ہے. دیکھیں ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ قتل ہونا بند ہو جائیں. آپ دنیا کا سروے کر لیں، جو ٹریول کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جس ملک میں سزا اور جزا کا معاملہ ہے، جس ملک میں قانون سخت ہے، وہاں جرم نہ ہونے کے برابر ہے. ہم اپنے وطن میں دیکھ لیں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن ملکوں میں پھانسی پہ سر عام چڑھایا جاتا ہے، سر قلم کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں کتنے قتل ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب آپ سزا کا نظام سخت کر دیں، آپ میں سے جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، کہیں نہ جائیں 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم عرب امارات پہنچ جاتے ہیں. وہاں کوئی سگنل توڑتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ وہاں کوئی روڈ پہ کچرا پھینکتا ہوا نظر آتا ہے؟ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، لیکن سارا معاملہ ہی بدل جاتا ہے. وہی لوگ جو یہاں قانون توڑ رہے ہوتے ہیں وہاں سب سیدھے ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہاں جا کر ہمارے اندر کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو جاتا، ہم کوئی بہت مہذب لوگ نہیں بن جاتے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی قانون توڑا تو اس کی سزا ہے، اس کا جرمانہ ہے، اس کے جناب آپ کو بھگتنا پڑے گا اس کی سزا کو. تو لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس ملک میں قانون سخت ہوگا وہاں جرم کم ہوں گے. اور شریعت نے اپنی سزاؤں کو جو رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کبھی سوچے بھی نہ اس بارے میں کہ یار میں اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دوں گا تو پھر شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ مجھے بھی لٹکا دیا جائے گا. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ شریعت کے احکام ہم سب کی، یعنی پورے معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کو سختی سے تعبیر کر کے اس کو معاذ اللہ لوگ ظلم کہتے ہیں. یہ ظلم کہیں گے تو قرآن کے حکم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں نا. اب آگے چلیں. یاد رکھیں کہ قصاص میں لوگوں کی حیات ہے. یاد رکھیے گا جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک مجرموں کا یہی فلسفہ رہا ہے. آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد میں کتنا فرق ہے. یہ بات میں نے ابھی کہی. نمبر 2، آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء معاف کر دے، مقتول کے جو گھر والے ہیں وہ معاف کر دیں، تو جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا کہ مقتول کے گھر والے فرمایا کہ اچھے انداز سے مطالبہ کریں، شدت تو سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ استعمال کرے. یعنی شریعت نے دونوں معاملات بتا دیے کہ یا تو بندے کے بندہ قصاص کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، یا پھر اگر وہ مال کے ذریعے خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اب یہاں میرے پیارے اسلام بھائی ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھیے گا. قتل حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کسی ایک بندے کو قتل کرنے میں زمین و آسمان والے سارے شامل ہو جائیں، اگر ناحق قتل کرنے میں شامل ہو جائیں تو سب کو عذاب دیا جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. آج کل تو انسانی جان کی ویلیو نہیں ہے. موبائل چھیننے آتے بندے کو مار دیتے ہیں، 200-500 روپے کے لیے بندے کو مار دیتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیے کہ کتنا بھی بڑا کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ کافر نہیں ہو جاتا. کیونکہ ایک ایسا فرقہ بھی ہے، خارجیوں کے مذہب کی اس میں تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بندے سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو ہماری شریعت میں یقیناً قتل بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس سے انسان ایمان تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں. نمبر 1، جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے زبان روکنا، لہذا نہ تو محض گناہ کی وجہ سے اسے کافر کہو اور
نہ محض کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج جانو. اگر لا الہ الا اللہ وہ کہہ رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, تو سبحان اللہ وہ ایمان کی پہلی بنیاد. نمبر 2, جہاد جاری ہے. جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہاں تک کہ اس امت کی آخری جماعت تک دجال سے جہاد کرے گی. جہاد کو ظالم کا ظلم اور منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا. نمبر 3, تقدیروں پر ایمان. تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا, البتہ اسے توبہ کرنی چاہیے, اسے خوب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اگر انسان سے کبھی بھی اللہ نہ کرے کبیرہ گناہ ہو جائے. اچھا, اب ہم نے یہ بات تو ہم نے کر لی کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے کس قدر ضروری ہے. اسلام کے احکام ظلم پر مبنی نہیں ہیں. جو اسلامی احکام میں سزائیں ہیں اگر یہ نافذ کر دی جائیں, آپ دیکھیں اس معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہو جائے گا. آج چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کبھی کبھی ہماری حکومت کی طرف سے کوئی اعلان آ جاتا ہے, مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے آیا کہ بھئی ہیلمٹ کے بغیر جو موٹر سائیکل چلائیں گے ان پر چالان ہوگا. آپ دیکھیں لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا. ڈبل سواری پہ جب پابندی ہوتی ہے تو لوگ ڈبل سواری سے بچ جاتے ہیں, نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ قانون جب گورنمنٹ نافذ کرتی ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر سزائیں ہوں گی تو جرم کم ہوں گے. سزاؤں کو برا نہ کہیں, جرم کو برا کہیں, اور ان جرموں کو روکنے کے لیے شریعت کا ایک قانون ہے. خدا نخواستہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے, ایسا جرم ہوتا ہے جس کی شریعت میں سزا ہے, تو اس کو سزا دیں, پھر دیکھیں پیچھے کون کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بڑے خاندان کے کسی فرد نے چوری کی, اور وہ گواہ ثابت ہو گیا کہ چوری ہو گئی ہے. تو حکم دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور وہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, تو باقاعدہ ان کی سفارش لے کر کچھ صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے. غالباً وہ خاتون تھی کہ حضور وہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو خاندان میں نام خراب ہو جائے گا, کوئی صورت نکل آئے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جلال میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ یاد رکھیے, جس معاشرے میں انصاف لیول ہو جائے نا, سب کے لیے انصاف ہو, امیر کے لیے الگ, غریب کے لیے الگ, طاقتور کے لیے الگ, کمزور کے لیے الگ, وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ہماری اچھا اب ہم پرابلم کیا ہے, ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا انصاف ہے, دیکھیں ہم مسلمانوں میں انصاف نہیں ہے, ان ملکوں میں بڑا جسٹس ہے. فوراً جواب ملتا ہے جناب یہی تو قرآن نے کہا تھا, ہم نے اپنے کاموں کو نہیں نافذ کیا نا, ہم اپنی شریعت کو نافذ کر دیں تو آج بھی مسلمان ممالک ون آف دا ٹاپ ہو جائیں گے انصاف کے معاملے میں, قانون کے معاملے میں, اور جناب جرائم 0% ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے ہم قرآن کو بھلا بیٹھے, شریعت کو بھلا بیٹھے, اور دوسری قوموں سے انسپریشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. پرابلم یہی ہے, ہم کہتے ہیں جناب باہر بڑی صفائی ہے, بڑے جناب کلین ماحول ہے. حدیث نہیں سنی, صفائی نصف ایمان ہے. کس مذہب میں یہ کہا گیا کہ نصف ایمان, نصف آف دا ریلیجن, ہاف آف دا ریلیجن صفائی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا. کتنی تعلیمات, طہارت. مسلمان سے زیادہ پاک کون رہتا ہے؟ بار بار وضو کرنے کا کیوں کہا گیا آپ کو, غسل کرنے کا کیوں کہا گیا؟ جمعے کو غسل فرض بھی نہیں ہے تو جمعے کو سنت ہے, سنت والا غسل کریں. بار بار صفائی, پاکیزگی, پیورٹی. اسلام ہماری تو نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے. جب تک طہارت نہیں ہوگی ہم نماز شروع نہیں کر سکتے. ہم صاف نہ ہوں, بے غسل ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. بے وضو نہ ہو تو قرآن اٹھا نہیں سکتے. ہم سے زیادہ کون صفائی کی بات کرتا ہے؟ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں آتا, ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, اور دوسری قوموں سے انسپائر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کتنے ادب سے بات کرتے ہیں, کتنا پولائٹ بات کرتے ہیں. ارے اسلام کو تو پڑھیں. اسلام کہتا ہے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرانا صدقہ کہا گیا اسلام میں. اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو ہم امپلیمنٹ کر لیں نا, ہم سے زیادہ پولائٹ, ہم سے زیادہ خوش اخلاق, ہم سے زیادہ مینرز والی کوئی قوم ہی نہیں ہو سکتی. ہم خامہ خواہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل ہے نا, نہ ان کو پڑھا, نہ ان کو سمجھا, نہ ان کو فالو کیا, اور دوسرے لوگوں نے ہماری کتابوں سے اٹھایا, امپلیمنٹ کر لیا. تھوڑا سا ہسٹری پڑھا بھی کرو. آج یورپ آپ کو بڑا صاف ستھرا چمکدار دکھتا ہے. صدیوں 200-300 سال پہلے یورپ میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. لوگ کئی مہینوں تک گندے رہتے تھے. پڑھیں آپ ان کو.
ہمارے پاس اس زمانے میں ہمارے بادشاہوں نے وضو خانے، غسل خانے اور حمام بنائے گئے، یعنی مسلمان صدیوں سے پاک صاف ستھرے رہنے والی قوم، یہ سب چیزیں وہاں نہیں تھیں۔ اب بھی اگر آپ کا کبھی موقع ملے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یورپ کے اب بھی اگر کسی پرانے ہوٹل میں چلے جائیں، کسی پرانے گھر میں جائیں، تو جو بیسن ہوتی ہے نا، اس میں دونوں نل ساتھ کھلتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا الگ ہوگا، گرم کا الگ ہوگا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یار اس سے کیسے ہاتھ منہ دھوئیں گے، اتنا ٹھنڈا اور اتنا گرم۔ تو بتایا اس کو بند کر کے اسی میں پانی جمع کرتے ہیں اور اسی کے اندر منہ دھو رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں یہ پاک صافی ہے یا گندگی ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں نہیں سمجھ آئیں پچھلی قوموں کو۔ الحمدللہ یہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر میں صرف کبھی موقع ملا نا، تو میں اسلام کی خوبصورتی اور ہماری انسپریشن جو دوسری قوموں سے، اس پر کبھی ہم بیان کریں گے کہ جس بات سے آپ دوسری قوموں سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ انصاف ہو، چاہے وہ صفائی ہو، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ وقت کی پابندی ہو۔ وقت کی پابندی کی بات کر لو، لوگ کہتے ہیں یار وقت کی پابندی، بیرون ملک میں جاتے ہیں تو نہ ٹرین لیٹ ہوتی ہے، تو نہ جہاز لیٹ ہوتا ہے، لوگ ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کوئی ایک مذہب بتائیں، کوئی ایک ریلیجن بتائیں جس میں اتنی وقت کی پابندی ہو جتنی اسلام کے اندر وقت کی پابندی ہے۔ اب کیسے؟ آپ کہیں گے مجھے بتائیں، ہماری تو ایسی وقت کی پابندی ہے، 1 منٹ زیادہ ہم سحری بند نہیں کر سکتے، 1 منٹ پہلے ہم افطار نہیں کر سکتے، 1 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز ٹائم کے اندر، ابھی 1 منٹ باقی ہے تو نماز شروع نہیں کر سکتے، شروع بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے، ختم بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے، افطار ٹائم پر، سحری ٹائم پر۔ اچھا سبحان اللہ، ہمارے اوقات ابکار سارے نماز کے ٹائم پر۔ دیکھیں اسلام کے 5 فرض ہیں نا، مین جو پلر آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر آ گیا اللہ پر ایمان لانا، توحید۔ ان چاروں میں وقت کی اہمیت دیکھیں۔ نماز بغیر ٹائم کی پابندی سے نہیں ہو سکتی، روزہ بغیر ٹائم کی پابندی سے نہ شروع ہو سکتا ہے نہ افطار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں ٹائم کیا ہے؟ جب تک سال نہیں گزرے گا، سال گزرنے کے بعد، ٹائم پورا ہونے کے بعد ہماری زکوٰۃ ہم پر لاگو ہوگی۔ چوتھا کیا ہے؟ حج۔ اللہ اکبر، کیسی ٹائم کی پابندی ہے! جس دن عرفات جانا ہے اس دن عرفات جانا ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا، رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ طواف الزیارہ کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، اسی ٹائم میں طواف الزیارہ کرنا ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک رمی کرنی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز اور فرائض کے اندر ٹائم کا پابند بنایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، صفیں درست کر کے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کس مذہب میں ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں بنتے۔ اول تو ان عبادتوں کو نہیں کرتے، اچھا عبادت کرتے بھی ہیں تو عبادت سے سیکھتے نہیں ہیں۔ نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، باقی سارے کام ٹائم پہ نہیں کرتے۔ تو قصور کس کا ہوا؟ ہم کیوں انسپائر ہو رہے ہیں کسی اور سے؟ ہم کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ واللہ جیسا میرا اور آپ کا مذہب ہے، ہم سبحان اللہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ایسا مبارک دین دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو آج بھی دنیا کی بہترین قوم یہ مسلمان بنیں گے، آج بھی بہترین معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا اگر ہم قرآن پڑھیں، اگر ہم حدیث پڑھیں اور امپلیمنٹ کرنے جائیں۔ اب جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، ہیں سارا ہی معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ کسی کو کہیں بھائی جھوٹ نہ بولیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے میں سچ کہہ لوں گا، کیا باقی سارے تو جھوٹ بول رہے ہیں؟ کسی کو کہیں بھائی دھوکہ نہ دیا کرو مارکیٹ میں، ملاوٹ نہ کرو، بےایمانی نہ کرو، تو کہتے ہیں ساری مارکیٹ کرتی ہے، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، قبر میں اکیلے جانا ہے یا سب نے ساتھ جانا ہے؟ جواب دینا، اکیلے جانا ہے۔ اکیلے ہی نبی پاک سے ملنا ہے نا قبر میں، دیدار تو میں نے اکیلے نے کرنا ہے نا۔ میں یہ تو جواب دے سکوں گا کہ حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کے آیا ہوں، میں اپنے حصے کا کام، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے مسلمانوں کو تکلیف، اپنا کام تو کریں۔ ہم کہیں سارے غلط، اور ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایک کر کے ہی معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم سب اپنے حصے کا چراغ جلائیں، ہم سب اپنے حصے کا کام شروع کریں نا۔ جو شریعت کے احکام مجھے پتہ چلتے جائیں میں اپنی ذات پر نافذ کرنے لگوں، آپ دیکھیں معاشرے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، اچھی چیزوں کی ریفلیکشن آتی ہے۔ ہم سب کے صحیح ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے۔ آج اس جمعے کے بیان میں ایک نیت کر کے جائیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک، میں 6 فٹ 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکا، پورے ملک میں اسلام نافذ کرنے چلا ہوں، پہلے اپنے اوپر تو نافذ کر لوں نا، میں تو اچھا انسان بنوں۔
تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اکیلے ہی جواب دینا ہے، تو ہم اپنے معمولات کو درست کریں، انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے، اور آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آج ہم نے جو بات یہ آیت قرآن سنی ہے کہ جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جو قصاص کا قانون ہے یہ شریعت کا بڑا کمال کا قانون ہے، اور اس میں جب نافذ ہوتا ہے تو جرائم، قتل و غارت گری یہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی جس کو کہتے ہیں نا سبق لینا چاہیے، جو آج تھوڑے پیسوں کے لیے معاذ اللہ مسلمان کو قتل کرتے ہیں یا مسلمان کا مال چھین لیتے ہیں، مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، قبر کا عذاب وہ کیسے سہ سکیں گے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قانون بنا لیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، نبی پاک فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور سنیں ابھی بات یہاں رکی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ڈفرینشیٹ کیا ہے نبی پاک نے کہ اپنے جاننے والے کو تکلیف دی، اپنے برابر عہدے والے کو تکلیف دی، یا اپنے محلے والے کو تکلیف دی؟ نہیں، من آذا مسلمن، کسی بھی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں تو ٹھیلے والا بھی آ گیا نا، اس میں تو میرا ڈرائیور بھی آ گیا نا، اس میں تو جناب میرا پڑوسی بھی آ گیا، اس میں میرا ملازم بھی آ گیا، اس میں میرے بچے بھی آ گئے، میری بیوی بھی آ گئی۔ ذرا سوچئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کو بھی تکلیف دی۔ اب پتہ نہیں کس کو، ہم تو سارا دن بولی جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کسی کا جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی عزت ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ اللہ کو تکلیف دی، وہاں تک بات جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ برداشت کر سکیں گے اس کا عذاب؟ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، یہ تکلیف کا معاملہ ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت فیضان غوث پاک مسجد میں کتنے اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں، ہاں نارمل کپڑے والے، نارمل حلیے والے، اللہ کا کون ولی ہے سبحان اللہ ہمیں نہیں پتا، اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور ہم چونکہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن پاک میں دو ایسی غلطیاں ہیں یا دو ایسے گناہ ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ دو کام پتہ ہے کیا ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اب دو باتیں سمجھ لیں کہ نمبر ایک، جو سود کا کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے کبھی زندگی میں سود کا کاروبار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگے گا یار بزنس تو چلی اسی وجہ سے رہا ہے، ترقی ہو جائے گی، تھوڑا لون لے لوں گا تو اور ترقی ہو جائے گی، پھر اپنے امپائر کھڑا کر لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا ہے؟ بڑی بڑی فیکٹریاں بکتے دیکھی ہم نے، بڑے بڑے گھر بکتے دیکھے، لوگوں کو اربوں پتی سے کلاش ہوتے دیکھا۔ وہ کیوں ہوئے؟ وہ سارا محل جو تھا نا وہ سود پر تعمیر تھا۔ تم اللہ سے جنگ کر رہے تھے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو یہ قرآنی آیات جب سمجھ آئیں، جب حدیثیں سمجھ آئیں، جب ان کو یہ فلسفہ سمجھ آیا کہ سود کا کام نہیں کرنا، انہوں نے ڈیسیشن لیے، ان کے کئی پلاٹ بکے، ان کو بہت ساری چیزیں نیچے لانی پڑی، وہ بہت مہنگی گاڑی سے نارمل گاڑی پر آئے، لیکن سب سود کا مال واپس کر دیا، لون ایسا واپس کیا جس پہ سود دینا تھا۔ اللہ نے تھوڑے عرصے میں پھر ان کو کھڑا کر دیا، اس سے زیادہ عطا کیا، کیونکہ اب وہ حلال کا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ چلیں دنیا میں آپ برباد نہ بھی ہوئے، دنیا میں آپ کا کاروبار ڈاؤن نہ بھی ہوا، آپ سود پر چلتے رہے، مگر قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے نا۔ کیا کرو گے اس مال کا جو سود والا، جو اللہ سے جنگ کر کے حاصل کیا؟ تو پہلا یہ فیصلہ کرنا ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سود کا کام ہر کوئی نہیں کرتا، چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو توبہ کرنی ہے۔ دوسرا زیادہ ڈینجرس ہے، زیادہ سینسٹیو ہے، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کے ولی سے دشمنی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ کا ولی کون ہے۔ کچھ تو چلے مشہور ہیں، مزارات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہاں تو ان کے بارے میں تو کبھی بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، بری بات
بدبخت ہے وہ لوگ جو آج بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین کے بارے میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ان کا ہونا کیا ہے, ان کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے. تمہاری میری اوقات ہے. آپ ذرا ایک بات سمجھیے, کئی ملکوں میں ہوتا ہے اس ادارے کے خلاف بات نہیں کریں گے, فلاں بادشاہ کے خلاف بات نہیں کریں گے ورنہ سزا دی جائے گی. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ اس ملک کا قانون ہے, بات نہیں کرنی. جب رب قرآن میں اپنا قانون بیان فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کا اعلان جنگ ہے, تو پھر کیوں زبان دراز کرتے ہیں؟ مارے جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ سینسٹیو بات یہ ہے کہ وہ مشہور اولیاء کرام تو چند ہے نا, مگر عوام کے اندر کون اللہ کا ولی ہے؟ ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندہ بال میلے کچیلے کپڑے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. وہ اللہ کے ایسے ولی ہوں گے. اچھا, ان کی پھر اور وہ کہتے ہیں نا ڈیفینیشن بیان کی کہ وہ ایسے ہوں گے ان کو کوئی اپنی دعوت میں بلائے گا نہیں, نہ آئیں تو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, یعنی کسی محفل میں نہیں ہے تو ان کی ایبسنس بھی محسوس نہیں کی جائے گی. یعنی اتنے نارمل دکھنے والے ہوں گے, مگر اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کیا ہوگا کہ قسم اٹھا لیں رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اب بتائیں, ہمارے آس پاس تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, کیا پتہ ان میں اللہ کی بارگاہ میں کون کتنے بڑے مرتبے والا ہو, اور اگر اس کا دل ہم نے توڑ دیا, اس کو ذلیل کر دیا, اس کو بیجا ڈانٹ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہم سے, تو اللہ نے تو فرمایا میرا اعلان جنگ ہے. تو میں آج بہت سینسٹیو جملہ کہنے جا رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا لگے نا کہ چلتی گاڑی رک گئی ہے, کاروبار بیسٹ جا رہا تھا ڈسٹرب ہو گیا ہے, صحت اچھی تھی گڑبڑ ہو گئی ہے, فیملی لائف بہت خوشگوار تھی ٹینشن میں آ گئی ہے, آپ کو لگے نا چیزیں بکھر رہی ہیں, تو چیک کرو کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا ہے, کسی کی ہائی تو نہیں لے لی ہے, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا ہے. یاد رکھیے گا یہ تو نارمل مسلمان اگر اس پر ظلم کیا نا اور وہ مظلوم ہے تو اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. ظالم ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا, مظلوم بعض اوقات بگاڑ ظالم کا کچھ نہیں سکتا, مگر اس کے پاس اللہ کا سہارا ہوتا ہے. وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے نا, مضبوط آدمی سے نہ ڈرو ماڑے آدمی سے ڈرو. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. میں نے پوچھا یار یہ کمزور سے کیوں ڈریں بھائی, بندہ تو مضبوط سے ڈرتا ہے. کہ مضبوط تو اپنا بدلہ خود لے لے گا, جو ماڑا ہوگا نا کمزور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کرے گا نا تو پھر وہاں سے سزا آئے گی, وہاں سے بدلہ آئے گا, بندہ مارا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, میرے گارڈز ہیں, یہ تو ملازم ہے میرا, جتنا بولنا ہے بول دو, نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا غریب آدمی, پسل دو اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. نہیں, وہ اللہ کا بندہ ہے, اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی نا تو تباہ و برباد ہو جائے گا ظالم. اپنی زندگی ایسے گزارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم سے لوگوں کو راحت ملے, ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ ملے. اور کبھی ہم انسان ہے نا, ہو جاتا ہے آپ کو. اچھا, جو سینسٹیو انسان ہوگا نا, سچا انسان ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا میں نے غلط کیا ہے. اس وقت غصے میں تو کر لیا, مگر بعد میں اسے احساس ہو جائے گا یار میں نے اپنی بیوی کو غلط ڈانٹا, یار اس بیچاری کا قصور تھا نہیں, خواہ کہیں اپنے بچے پہ غصہ اتار دیا, کاروبار میں ڈاؤن مارکیٹ تھی, اس میں بچے کا کیا قصور تھا, خواہ کہیں میں نے اپنے ملازم کو برا بلا کہہ دیا, خواہ کہیں میں غریب آدمی جا رہا تھا ٹھیلے والا, میں نے اس سے لڑائی کر لی. ویٹر سے لڑتے ہیں آج کل تو بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں, پولیس والوں سے لوگ لڑ رہے ہیں, بیچارے پورا دن دھوپ میں کھڑے ہیں, آپ کو روک رہے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا سارے پولیس والے اچھے ہیں, مگر سارے غلط بھی تو نہیں ہیں. آپ کسی غریب آدمی کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گے کہ تمہیں اپنی اوقات پتہ ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک بھائی نے مجھے بتایا ایک واقعہ کہ ایک دفتر کے باہر ایک بندے نے, بلکہ ہاسپٹل کے باہر, اس نے گاڑی روکی تو گارڈ آیا بیچارہ اور کہتا ہے صاحب یہ ہاسپٹل ہے, یہاں پارکنگ نہ کریں, یہاں ایمبولینس آتی ہے. اس بندے نے باہر نکل کر جو گالیاں دی اس گارڈ کو, اور کہتا ہے تمہاری پورے مہینے کی جتنی تنخواہ ہے نا, ایک دن کا میرا کھانا ہے اتنا. یار یہ اتنا تکبر ہے لوگوں میں. وہ بندہ جو بیچارہ دیکھ رہا کہہ رہا میری طبیعت خراب ہو گئی. میں سوچنے لگا کہ اللہ کو جواب کیا دے گا, اس قدر ذلیل کر رہا ہے اس بیچارے غریب آدمی کو. مجھے بتاؤ اس گارڈ کی کیفیت کیا بنی ہوگی, کیا اس نے دعائیں دی ہوں گی اس کو. ٹھیک ہے وہ نوکری والا آدمی تھا, بیچارہ کچھ نہیں کر سکا. اچھا کبھی غصے میں آ کے گارڈ ہاتھ اٹھا لے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے ملازم نے کیا کیا. بھائی وہ بھی انسان ہے. ہمیں یہ جملے کہتے ہوئے زبان لٹک نہیں جاتی یار, کہ کسی غریب آدمی کو میں یہ کہوں کہ تیری اوقات یہ ہے, میری اوقات کیا ہے, مجھے بھی رب نے دیا ہے, میں بھی فقیر ہو سکتا تھا.
یہ جتنے لوگ گاڑی میں گھومتے ہیں سوچئے کبھی کہ ہم جب گاڑی سگنل پہ کھڑی کرتے ہیں ایک چھوٹا بچہ آ کر ہماری گاڑی کو صاف کرتا ہے, بیچارہ پیسے مانگتا ہے, کبھی سوچا کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا؟ میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے گاڑی والا بنا دیا؟ میں نے ایسے کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنے اچھے گھر دے دیے اور لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں؟ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. خدا کی قسم, ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ ہوشیار لوگ بیچارے غریب ہیں اور اللہ نے ہمیں نواز دیا. جب رب نوازے نا تو بندہ جھکتا ہے, بندہ شکر گزار ہوتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے. یہ تکبر آ جاتا ہے. کتنا دل توڑتے ہیں لوگ غریبوں کا, سوچتے نہیں ہیں. کبھی زندگی میں یہ کام مت کیجئے گا, برباد ہو جائیں گے. کسی غریب کی ہائی لگ گئی نا, اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. اور پھر جو دوسری بات میں نے کہہ دی کہ اولیاء کرام سے دشمنی ہو گئی تو پھر تو مارے گئے نا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے, اور اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. تو بیسٹ فارمولا ہی یہی ہے کہ سب کے ساتھ نرم رہیں, سب کے ساتھ مسکرا کر رہیں. کوئی کہہ بھی دے بات تو درگزر کی کوشش کریں. یہ جو عادت بن گئی ہے نا ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے. کوئی ایک گالی دے تو میں 7 گالیاں دوں, بتاؤں گا میں کون ہوں. وہ واقعی بتا دیتے ہیں وہ کون ہے. بندہ کہتا ہے نا میں بتاتا ہوں اب میں کون ہوں, واقعی وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اندر سے وہ ہیں کون. اب نکلا اندر والا آدمی باہر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جملہ ہے نا, جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے جناب. شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے. یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب کوئی بدماش آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں, گالیاں کھا کر بھی صبر کیا ہے. ہم گالی سنتے تو گالی دے دیتے ہیں, کوئی برا کہے تو ہم اس کو 10 گنا برا کہتے ہیں. تو پھر صبر کدھر گیا, پھر معافی کدھر گئی, پھر درگزر کدھر گیا, اخلاق کدھر گیا؟ آخری بات سن لیں, آپ کی اور میرے اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب شروع ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے. مجھے کوئی مسکرا کر ملے, میں بھی مسکرا کر ملا. مجھے کوئی تحفہ دے تو میں نے اسے تحفہ دیا, کوئی پھول دے تو میں پھول دوں. یہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, نارمل. مزہ یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, پھر بھی برداشت کر رہا ہوں. اخلاق تو یہیں سے شروع ہوا نا, یہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. وہ حدیث پاک بھول گئے آپ؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن حساب میں آسانی فرمائے اور اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے. وہ 3 کام کر لے. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اخلاق پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. سنت ادا